اسی حدیث مبارکہ میں عقیدہ ختم نبوت کا ذکر ہے۔ وہیں پر قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ختم نبوت کا ذکر ہے۔ ایک طویل روایت ہے جس کو حدیث شفاعت بھی کہتے ہیں، بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ بخاری کے اندر حدیث نمبر 4712 ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات میں آنے والا جو آخری فرد ہے وہ وہاں پر جمع ہوگا، سورج سوا نیزے پہ آیا ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے کہ سورج سوا نیزے پہ ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوگا۔ کوئی گھٹنے تک پسینے میں ہوگا، کوئی ناف تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی اپنی چھاتی تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ تو اس وقت اللہ لوگوں کو ذہنوں میں ڈالیں گے کہ کوئی بندہ تلاش کرو کہ جس کے پاس جاؤ وہ اللہ سے سفارش کرے، شفاعت کرے کہ یا اللہ اس عذاب کو دور کر دے اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع فرما دے۔ تو اللہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالیں گے کہ جاؤ آدم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اس کائنات انسانی کے پہلے فرد ہیں، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو سارے انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کریں گے۔ 1000 سال کا عرصہ لگ جائے گا۔ 1000 سال کے بعد آدم علیہ السلام کو لوگ تلاش کریں گے تو ان سے عرض کی جائے گی کہ آپ اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے پاس جائیں، سفارش کریں کہ یا اللہ اس عذاب کو دور کر دے اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع کر دے۔ تو آدم علیہ السلام جواب دیں گے کہ لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ میرا عہدہ نہیں ہے، ایت نوحن، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیں گے، ایک لمبا عرصہ لگ جائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ملیں گے تو وہ بھی یہی جواب دیں گے لست لہا، یہ میرا منصب نہیں ہے، یہ میرا عہدہ نہیں ہے، تم فلاں کے پاس جاؤ، تم فلاں کے پاس جاؤ۔ غرض ہوتے 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 سارے نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے، اور آخر میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے اور ان سے گزارش کی جائے گی کہ آپ جو ہیں وہ اللہ سے سفارش کریں، اللہ سے شفاعت کریں کہ یا اللہ اس عذاب کو دور کر دے جو سورج جو ہے اتنا قریب آیا ہوا ہے، اور حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ یہ میرا منصب نہیں ہے، ایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ۔ تو جب سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء کا لفظ ہے حدیث کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جو ہیں وہ ہماری شفاعت فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیں گے کہ انا لہا، ہاں یہ میرا ہی منصب ہے، یہ میرا ہی عہدہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دور کر کے حساب کتاب کا سلسلہ شروع فرمائیں گے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبیوں کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور وہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی نے نبی بننا ہوتا یا کسی کو نبوت ملنی ہوتی تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ذکر فرماتے کہ لوگ میرے بعد فلاں کے پاس جائیں گے، اسے بھی جو ہے شفاعت کے لیے عرض کریں گے، اور وہ جو ہے یہ جواب دے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ تو یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ نبیوں کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔